السلام علیکم سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو بول ٹی وی۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر اللہ رب العزت نے ایک عذاب نازل کیا اور یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ لیکن ویڈیو کی طرف بڑھنے سے قبل میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے اردو بول ٹی وی چینل پر نیو آئے ہیں تو ہمارے اردو بول ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تمام ایسی نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ چلو چلتے ہیں سامعین ویڈیو کی طرف۔ سامعین محترم، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد ایلا نامی بستی جو سمندر کے کنارے پر واقع تھی اس میں بستے تھے، اور اللہ نے ان کو بے شمار نعمتیں عطا کی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اور جوں جوں ہی یہ لوگ نافرمانی کی طرف بڑھنے لگے تو اللہ رب العزت نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا، اور اللہ نے حکم دے دیا کہ ہفتہ کے اندر 7 دن تم شکار کیا کرو اور ایک دن میری عبادت کیا کرو۔ اتوار سے لے کے جمعہ تک تم شکار کیا کرو اور ہفتے والے دن تم نے شکار نہیں کرنا۔ اور وہ اتوار سے لے کے جمعہ تک شکار کرتے، اور ان کے ہاتھ میں اتنی مچھلیاں نہیں آتی تھی جتنیاں صرف ہفتہ کے دن آتی تھی۔ یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان تھا۔ ہفتہ کے دن وہ جب سمندر پر جاتے تو بڑی بڑی مچھلیوں کو دیکھتے اور وہ بہت پریشان ہوئے، تو اسی موقع سے شیطان نے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک انسان کو سبق سکھایا، اور شیطان نے ان کو ورغلاتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، آپ اس پہ عمل کریں تو آپ کی شکار کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور شیطان نے ان کو یہ آئیڈیا دیا کہ آپ ہفتے کے دن جال ڈال دیں سمندر کے اندر، اور اتوار والے دن اس جال کو باہر نکالیں، آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، مچھلیاں بہت زیادہ لگیں گی۔ اور اس کے بعد یہ لوگ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جو ہفتہ کے دن کے شکار کو حرام سمجھتے تھے اور لوگوں کو بھی منع کرتے تھے کہ نہ کرو، ایسے اللہ کا عذاب آئے۔ دوسرے وہ تھے جو ان لوگوں سے نفرت کرتے لیکن خاموشی اختیار کر لی۔ تیسرے یہ نافرمان لوگ تھے، اور جو اللہ کے نیک بندے تھے وہ ان لوگوں کو بار بار منع کرتے رہے کہ ایسے نہ کرو، اللہ ہمارا حشر بھی قوم نوح کی طرح، قوم لوط کی طرح کرے گا۔ اللہ نے قوم نوح پر عذاب سیلاب کی شکل میں نازل کیا، قوم لوط پر اللہ نے پتھر برسائے، کہیں اللہ ہمارے اوپر ایسا عذاب نہ نازل کر دے، ایسے کام سے باز آ جاؤ۔ لیکن وہ اسی طرح نافرمانیاں کرتے رہے، منمانیاں کرتے رہے، اور ان اللہ والے لوگوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد ان اللہ کے نیک بندوں نے ایک بستی کے اندر دیوار کھڑی کر دی اور اس دیوار کو خوب بلند تعمیر کیا، اور اعلان کر دیا کہ اللہ کے نافرمان بندے اس دیوار کی اس طرف رہیں اور ہم اللہ کے فرما بردار بندے دیوار کی دوسری طرف رہیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور دیوار کی ایک طرف یہ نافرمان لوگ ساری رات نافرمانیاں کرتے رہے، ان اللہ والے لوگوں پر مذاقیں کرتے رہے، ہنستے رہے، اور دوسری طرف یہ اللہ کے خاص بندے ساری رات اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگتے رہے، اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ جب صبح ہوئی تو ان اللہ والے لوگوں نے دیکھا
کہ آج بستی اس دیوار کی دوسری طرف لوگوں کی آواز نہیں آ رہی، تو انہوں نے دیوار کے اوپر چڑھ کے دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے کہ اللہ رب العزت نے ان کی شکلیں مسخ کر دی اور ان کو بندر بنا دیا۔ 12,000 لوگ اللہ رب العزت کی گرفت میں آئے اور اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، ان کی شکلیں تبدیل ہو گئی۔ اور یہ اللہ والے لوگ اس منظر کو دیکھ کر بہت ہی چیخیں نکال کر اللہ سے دعائیں مانگتے رہے اور اللہ سے توبہ کرتے رہے، اور یہ نافرمان لوگ 3 دن تک اسی حالت میں رہے، نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ کچھ پی سکتے تھے۔ اس کے بعد یہ مردار ہو کر داخل فی النار ہو گئے۔ اللہ ہمیں اپنے نافرمان بندوں میں سے نہ بنا، اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اللہ ہمیں ویسا بنا جیسے تو چاہتا ہے۔